ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ شہزینہ اور مصطفیٰ نے اپنا گھر تو بہت پیار محبت سے سیٹ کر لیا ہے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم تو خوش رہتے ہیں لیکن زمانہ ہمیں خوش نہیں رہنے دیتا۔ بالکل اسی طرح شہزینہ اور مصطفیٰ کو اوپر والے لوگ خوش نہیں رہنے دیتے۔ شہزینہ اور مصطفیٰ نے اپنی جمع پونجی سے اپنے گھر کو اپنی حیثیت کے مطابق سیٹ کیا ہے، لیکن جب شہزینہ کے ماں باپ کو پتہ لگتا ہے کہ مصطفیٰ اور شہزینہ کو گھر سے نکال دیا ہے تو ان کو شدید دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اس سب کا الزام رباب کو اور باقی گھر والوں کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جب مصطفیٰ اور شہزینہ کے گھر پہ آتے ہیں تو وہ دونوں بھی شرمندہ لگتے ہیں کیونکہ ان کے گھر کی حالت بہت خستہ ہوتی ہے، اور شہزینہ کا باپ بھی کہتا ہے کہ مصطفیٰ نے کس کچرے کے ڈھیر میں میری بیٹی کو پھینکا ہوا ہے۔ ان سب کے بعد یہ ساری باتیں شہزینہ کو بہت بری لگتی ہیں اور مصطفیٰ کا تو مانو جیسے دل ہی ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ شہزینہ کو کہتا ہے کہ تم جا کر اپنے ماں باپ کے پاس رہ لو۔ شہزینہ کہتی ہے کہ میں تم سے دور نہیں رہنا چاہتی ہوں، تم مجھے اگر اپنے آپ سے دور کرنا چاہتے ہو تو صاف صاف کہہ دو، بار بار مجھے یہ مت کہو کہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ جس کے جواب میں مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں اور کیا کہوں تمہیں، کیونکہ ہر کوئی آ کر مجھے ہی آ کے تنگ کرتا ہے اور مجھے ہی آ کر باتیں سناتا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہوا ہے، اس کو کس جگہ پہ رکھا ہوا ہے، جبکہ میرا خدا اور میرا دل جانتا ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں ہر خوشی دے سکوں۔ شہزینہ کہتی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے حالات ضرور بدلیں گے اور ہم دیکھیں گے بھی کہ وہ اپنے کاروبار میں اور اپنے جو جوزف کے ساتھ اپنی میٹنگز اور اپنے سافٹ ویئر کا کام کرتا ہے اس میں اس کو اتنی ترقی ملے گی کہ اس کے حالات بدل جائیں گے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے بہت بری طرح عدیل رباب کو کا دے رہا ہے۔ رباب کہہ رہی ہے کہ میں اپنے اس ماحول میں بہت تنگ آ چکی ہوں، اسی لیے پہلے میں UK جاؤں گی اور اس کے بعد اپنی ماں سے ملنے کے لیے US جاؤں گی اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ گھوموں پھروں گی۔ اور عدیل کہتا ہے کہ تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا، لیکن اندر ہی اندر وہ دل میں بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے اور وہ پھر اس کو جانے کی اجازت بھی دے دیتا ہے۔ رباب اپنی ساس کی بھی چاپلوسی کر کے جاتی ہے کہ آنٹی میں جا رہی ہوں اور میں آپ کو اللہ حافظ کرنے والی ہوں۔ اس کے بعد پھر عدیل جو ہوتا ہے وہ رباب کی دوست نتاشا کے ساتھ مری نکل جاتا ہے اور وہاں پر جا کر راتیں گزارتے ہیں، شامیں گزارتے ہیں اور ایک دوسرے سے اظہار محبت کرتے ہیں، یعنی وہ پیار کی ڈگر میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ دونوں اپنی بے بس زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کتنے پرفیکٹ اور کتنے خوش ہیں۔ یہ دیکھ کر اب ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں کے رشتے کا انجام آگے کیا ہوتا ہے۔ اور عدیل یہ بھی کہتا ہے کہ میں بالکل بھی کسی کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ کوئی بھی ہم پہ شک کرے۔ اور نتاشا بھی فون کر کے کہتی ہے عدیل کو، رباب بھی کہتی ہے کہ مجھے ابھی آنے میں بہت دن لگ جائیں گے، جو سن کر عدیل دل ہی دل میں اور خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بہن ہونے کے ناطے سدرا بار بار مصطفیٰ کو کال کرتی ہے لیکن وہ فون کو کاٹ دیتا ہے اور پھر وہ شہزینہ کو فون کرتی ہے تو شہزینہ فون اٹھا کر کہہ دیتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں ہوں بلکہ ہم نے کرائے کا فلیٹ لیا ہوا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح فلیٹ کا پتہ لگا کر پہنچتی ہے تو مصطفیٰ آگے سے بہت ہی سرد رویے کا مظاہرہ کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں نے بالکل بھی نہیں تم لوگوں سے رابطہ رکھنا، میرے لیے سب مر چکے ہیں، سب رشتے ختم ہو چکے ہیں، کوئی بھی میرا اپنا نہیں ہے۔ اور سدرا یہ ساری باتیں سن کر بہت دل برداشتہ ہوتی ہے اور گھر آ کر احساس ندامت دلاتی ہے اپنے ماں باپ کو کہ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے مصطفیٰ چوری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔